پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. وجہ سوم، اس میں چند علماء نے غسالے کے نجاست پر استدلال کیا ہے. اب تیسری مرتبہ کا پانی نکلے گا کپڑے میں سے، جو قلیل پانی سے پیشاب والا کپڑا پاک کیا گیا، تو جو تیسری مرتبہ کا غسالہ نکلے گا وہ نجس ہے. بعدت روایات، چند روایات کی وجہ سے اس غسالے کے نجاست پر استدلال کیا، جن میں سے پہلی روایت ہے منہا روایت عبداللہ ابن سنان المتقدمۃ، وہ روایت جو پہلے گزر چکا ہے عبداللہ ابن سنان کی، حیث دلت علی ان الماء الذی غسل بہ الثوب او اغتسل فیہ من الجنابۃ، وہ پانی جس کے ذریعے سے کپڑے کو دھویا گیا ہے یا جس میں جنابت سے غسل اتارا گیا ہے، لا یصح استعمالہ فی الوضوء واشباہہ، صحیح نہیں ہے اس پانی کو استعمال کرنا وضو اور اشباہ وضو میں. بس یہاں پر اس روایت سے جو عبداللہ ابن سنان کی روایت ہے، اس سے استدلال کیا گیا کہ اگر غسالہ پاک ہوتا تو پھر اس کو وضو و امثال وضو میں استعمال کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں منع کرنے کی، پاک ہونے کی صورت میں منع نہیں کرنا چاہیے. یہ منع کرنا خود دلیل ہے کہ وہ غسالہ نجس ہو گیا ہے. یہ پہلا استدلال ہے کہ جس کے ذریعے سے روایت کو تائید قرار دیا اپنے مطلب کے لیے کہ نجاست کو ثابت کر رہی ہے. اس استدلال کو رد کر دیا گیا دو جہت سے. جہت اول یہ ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عبداللہ ابن سنان کی یہ روایت جو ہے وہ ضعف سند رکھتی ہے، جس کا بیان تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے، اس لیے تکرار نہیں کر رہے. دوسرا جو ہے ضعف اس میں یہ ہے کہ دلالت کے لحاظ سے بھی مناقشہ پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ حدث کے رفع کرنے میں غسالے کو استعمال کرنے سے منع کرنا یہ ایک حکم تعبدی ہے اور مستند بنجاست نہیں ہے کہ نجاست کی وجہ سے منع کیا گیا، بلکہ ایک تعبداً منع کیا گیا کہ آپ اس پانی کو اب وضو میں استعمال نہ کریں، اشباہ وضو میں استعمال نہ کریں، تعبداً منع کیا. اگرچہ کہ وہاں پر جمع از فقہا اس ماء استنجا کے طہارت
کے ملتزم ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کو رفع حدث میں جس طرح منع کیا، اس غسالے کے پانی کو جو تیسری مرتبہ کپڑا پاک کرنے کے بعد جو کپڑا تو پاک ہو گیا لیکن غسالے کو نجس ماننے کے بجائے انہوں نے ہو سکتا ہے پاک مانا ہو لیکن اس سے وضو کرنے کی اجازت نہ ہو، تو کوئی یہ ملازمہ نہیں ہے کہ وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پانی غسالہ والا نجس ہی ہو گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہاں ابھی ہاں یہاں پر جو ہے یہ پانی مضاف بھی نہیں ہے غسالے، ہاں لیکن وہ مضاف سے بحث نہیں ہے، ہماری صاف پانی ہے، بالکل صاف پانی، جیسے ماء استنجا میں بہت سے لوگ صاف پانی ہونے کے باوجود اس کو پاک ماننے کے باوجود وضو کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ممکن ہے کہ بالکل پاک ہے اور صاف پانی ہے، اس کے باوجود اس سے وضو کرنے کی اجازت نہ، کوئی لازم نہیں، یعنی حکم تعبدی ہے کہ آپ وضو نہ کریں، کوئی لازمہ نہیں کہ نجس ہی ہو، نجس ہونا کوئی ضروری نہیں، پاک ہونے کے باوجود وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پس جس طرح ماء الاستنجا میں بہت سے لوگ پاک ماننے کے باوجود وضو کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ کپڑے کو جو پیشاب سے نجس ہوا تھا تیسری مرتبہ دھونے کے بعد جو غسالہ نکلتا ہے اس میں بھی پاک مانتے ہوں مگر وضو کرنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، امکان تو ہے، بس ہاں بس وضو نہیں ہے تو بس غسل اور جو ہے باقی جو پینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بس یہ روایت نجاست غسالہ پر کوئی دلالت نہیں کر رہی ہے، یہ تھا دلالت پر اشکال۔ غایت ما یمکن ان یقال، اس روایت کے منع کرنے میں کہ نجاست غسالہ کی وجہ سے ہم اس کو منع کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انتہائی جواب ہمارا یہ تھا کہ کوئی نجاست ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حکم تعبدی پاک کے باوجود وضو، غسل اور پینے کی اجازت نہ ہو ممکن ہے، ہاں۔ مگر یہ کہ جب ہم اس روایت کے اندر ذرا اور زیادہ غور و فکر و بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس روایت میں یہ والا مناقشہ قابلیت نہیں رکھتا ہے، یہ مناقشہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب وہ پانی استنجا میں استعمال کرنے کی اجازت مانتے ہیں حدث اکبر و حدث اصغر میں، جب وہاں پر ہم ثابت کر چکے کہ حدث اکبر میں ماء استنجا استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے ہو سکتا ہے استعمال ہو، لیکن وہ اس بنیاد پر کہ ہم نے ماء استنجا کو پاک مانا تھا اس لیے استعمال کرنے کے، یہاں پر جب جو ہے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ماء استنجا کی طرح یہاں پر بھی آپ الٹا قیاس کریں کہ یہاں پر جب استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب نجس ہے، یعنی یہ امکان موجود ہے۔ بس صحیح منع کرنے میں مناقشہ دلالت ہی نہیں ہے بلکہ مناقشہ سندی ہے، کہ مناقشہ سندی کی وجہ سے ہم اس روایت کو نہیں مانتے اور اس کی بنیاد پر ہم نجاست غسالہ کو نہیں مانتے۔ دوسری روایت کہ جو نجاست غسالہ پر پیش کی گئی ہے وہ عیس ابن قاسم کی روایت ہے، قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء، کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں جس تک ایک قطرہ اڑ کر لگا تھا ایک طشت سے کہ جس کے اندر وضو کیا گیا تھا، فقال، تو امام علیہ السلام نے اس طشت سے جو چھینٹے اڑے ہیں اس کے سلسلے میں کہا، ان کان من بول او قذر،
کہ اگر وہ چھینٹیں جو تشت سے اڑی ہیں وہ پیشاب والا پانی تھا یا کوئی نجاست والا پانی تھا، فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، بس دھوئے اس جگہ کو جہاں پر وہ چھینٹیں لگی ہیں۔ پھر آخر میں جو امام علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا وَإِن كَانَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، اگر وہ تشت کے اندر پانی نماز کے لیے وضو کرنے والا پانی تھا تو فَلَا يُضِرُّهُ، تو اس چھینٹوں سے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پیشاب کے نجاست یا کوئی نجاست کو دھو کر کے تشت میں جمع کیا گیا تھا اور اس سے چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو دھونا پڑے گا، لیکن اگر جو ہے وہ وضو کا جو ہے نکلا ہوا پانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ یہ روایت تھی عیس ابن قاسم کی۔ عیس ابن قاسم کی یہ جو روایت ہے اس کے اندر اب مناقشہ شروع کرنے سے پہلے چند نکات کی طرف اور اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس روایت کو وسائل میں شہید ذکرہ سے روایت کیا اور محقق اول جو کتاب معتبر میں ہے اس سے وسائل نے روایت کی، اور اس روایت کو صاحب حدائق سے کہ جنہوں نے شیخ طوسی کی کتاب خلاف سے نقل کیا۔ کأنہ یہ کہ شیخ طوسی جو کتاب خلاف میں وہ اصل ہے اس روایت کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود صاحب وسائل نے شیخ سے اس روایت کو سند نہیں قرار دیا ہے، پس اس کا مطلب شیخ کو یہاں پر اس روایت میں ہٹا دیا، باقی کا ذکر کیا صاحب وسائل نے۔ یہ آخر میں جو بیان کیا کہ اگر وضو کا پانی ہے تو پھر وہ چھینٹے جو ضرر نہیں پہنچیں گے، کہتے ہیں یہ ذیل روایت میں جو موجود ہے یہ روایت کا ٹکڑا ہے یا نہیں ہے، روایت کا ٹکڑا ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے صاحب وسائل نے اس ٹکڑے کو نقل نہیں کیا اور اس کو نسبت دیے بعض علماء کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ یہ آخر روایت میں زیادتی آئی ہے اور اضافہ آ گیا ہے، پس روایت نجاست غسالہ پر ثابت ہو رہا ہے، یعنی غسالہ جو ہے وہ نجس ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے جو چھینٹا اڑا ہے اس چھینٹے اڑنے پر دھونے کا حکم قرار دیا ہے۔ یہ تھا استدلال مکمل ہو گیا کہ اس روایت عیس کے ذریعے سے دلالت پتہ چلتی ہے کہ تشت سے اڑنے والا پانی جو غسالے کا پانی تھا وہ نجس تھا، اور اس کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے اس کو دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے اوپر دو اشکال لازمات، ایک سندن اور دوسرا دلالتاً۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔